جڑا موضوع لگایا گیا سی تخلیق نور مصطفیٰ تو کام شروع کرنا ہے اور جتھے آقا علیہ السلام نے وحی فرمائی سی وہ تو کام آئے گی تے موضوع کو اس طرح دا سی کہ میں خود پریشان سا کہ پتہ نہیں میں موضوع تے مکمل اتر سکاں گا کہ نہیں لیکن جدو میں تھے آکے کرسی تے بیٹھا تو آڈی محبت دیکھی تو پھر میں نے تسلی ہو گئی کہ انشاءاللہ جو محبت والے سنن والے ہوں گے کیونکہ گلہ ہم زمین دیا نہیں ہونیاں گلہ ہم عرش و پار دیا ہونیاں میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا عرش و پار دا لگایا گیا ہے کہ عرش و پار دیا گلہ کرنیاں نہیں اور دسنا ہے کہ آقا علیہ السلام کس طرح نور بن کے آئے گے اور کس طرح بشریت کا لباس میرے حضور پاک کے دنیا کا تشریف لے کے آئے گے میں ملتمس ہاں جناب پٹواری صاحب دا عبدالغفور صاحب دا اللہ پاک انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے بلا تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف چلاں گا سب تو پہلے ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈے کملی والے آقا علیہ السلام نور بھی بن کے آئے نے اور بشر بھی بن کے آئے ساڈے تے غلط الزام لگایا جاتا ہے کہ سنی بریلوی صرف کلا نور مندے نے بشر نہیں بنتے یہ بالکل غلط ہے اسی نور بھی مصطفیٰ نو منندے اسی بشر بھی منندے ساڈے نبی نور بھی بن کے آئے نے اور بشر بھی بن کے آئے نے کس طرح بن کے آئے نے انشاءاللہ العزیز میں آپ سامنے آپ دے سامنے پیش کراں گا الحمدللہ اللہ رب العزت نے کائنات بنان تو پہلے کچھ چیزاں بنائیاں نے آؤ ہم ذکر کریے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ رکھنی ہے موضوع جڑا ہے بالکل بڑا مشکل ہے لیکن محبت نال چلے گا پوچھا گیا یا رسول اللہ رب نے کائنات بنائی زمین بنائی آسمان بنایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بھی تو کچھ چیز بنائی ہوئی ہے ہر شاید تو پہلے بھی تو کچھ چیز بنی ہے آقا سب تو پہلے کس چیز بنائی گئی میرے حضور نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری اللہ رب العزت نے سب تو پہلے تیرے مصطفیٰ دے نور نو پیدا فرمایا سب تو پہلے حضور دے نور نو میرے رب نے تخلیق کیتا کس طرح کیتا اور چلیے سب تو پہلے مصطفیٰ دے نور نو پیدا کیتا پھر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر اما حوا نو پیدا کیتا پھر انسانیت کو پیدا کیتا قرآن کی طرف جانا ہے قرآن دے وچوں سارے دلائل لینے ہیں قرآن دے وچوں موضوع ثابت کرنا ہے یا الہ العالمین تو آدم کو پیدا کیتا تے کیڑی شے نال کیتا آدم علیہ السلام دے وجود نو بھی تے کسی چیز نال بنایا گیا ہے مولا کیڑی شے نال بنایا ہے رب العالمین نے فرمایا من صلصال من حماء مسنون سبحان اللہ تسی میاں محمد بخش تے کلام تے سبحان اللہ کہنا لے اگر ہوتے کہندے ہو تو میں وہ بھی سنا لواں گا لیکن اصل سبحان اللہ دا حق جڑے آئے نا قرآن دے کلام تے پڑھنا چاہیے خالق کائنات نے فرمایا سب تو پہلے آدم علیہ السلام نے پیدا کیتا مولا کیڑی شے نال فرمایا من صلصال من حماء مسنون فرمایا میں کھڑکدی مٹی وچوں پیدا کیتا ٹھیک ہو گیا مالک پتہ لگ گیا کہ آدم علیہ السلام کھڑکدی مٹی وچوں پیدا ہوا یا اللہ پھر کیوں پیدا کیتا فرمایا اما حوا یا اللہ کیڑی شے نال فرمایا وخلق منها زوجها میں حوا نو آدم علیہ السلام دے وچوں پیدا کیتا آدم علیہ السلام دے وچوں پیدا کیتا علماء کرام نے دے اندر لکھیا کہ آدم علیہ السلام دے وچوں کتھوں پیدا ہوئے کھبی پسلی دے وچوں ایک پاگل میں نے کہنے لگا کہ مولانا صاحب پھر تے گل یہ ہو گئی کہ آدم علیہ السلام باپ ہوئے تے اما حوا دی ہوئیاں کیونکہ آدم دے وچوں پیدا ہوئیاں پھر تے رشتہ دی تے پیو دا بن گیا تے میں بڑا سادہ جا جواب دیتا میں کہ حضرت یہ دس کو کدی دیاں پاسے وچوں جمن گیا شاید وہ جب کوئی رواج ہوندا ہوئے گا عقل بھی کوئی چیز ہے اللہ رب العزت نے بے شک وچوں پیدا کیتا دسنا چاہا کہ میں خالق ہاں میں اپنی قدرت بھی کھانی اور میری قدرت وہ کاملہ قدرت ہے
علیہ السلام بنے مٹی دے وچوں، اما ہوا بنیاں آدم علیہ السلام دے وچوں، مولا پھر کی پیدا کیتا ہے؟ فرمایا انساناں نوں پیدا کیتا ہے۔ یا الہ العالمین انساناں نوں کیڑی شے نال بنایا؟ فرمایا من طین، مٹی وچوں پیدا کیتا ہے، من نطفے وچوں پیدا کیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا مالک؟ آدم علیہ السلام بنے مٹی وچوں، اما ہوا بنیاں آدم دے وچوں، انسان دو چیزاں نال پیدا کیتا گیا، نطفے دے نال اور مٹی دے نال۔ ٹھیک ہو گیا مالک؟ یا الہ العالمین ساریاں انسان جتنی بھی روحاں نے انہوں نے بھی پیدا کیتا، پھر انہوں نے جسم بھی بنایا، مٹی نطفے وچوں پیدا کیتا، تے ساڈے اندر اپنا نبی بھی بھیجیا، تے مولا تو دس اپنے نبی نوں کیڑی شے نال پیدا کیتا؟ ایتھے پتہ چلے گا کہ توجہ کی دکھے دی۔ فرمایا من صلصال من حماء مسنون، آدم علیہ السلام میں مٹی وچوں پیدا کیتا، اما ہوا نوں آدم وچوں پیدا کیتا، انسانیت نوں نطفے نال پیدا کیتا، مٹی نال پیدا کیتا۔ مولا دسنا اپنے محبوب نوں کیڑی شے نال بنائے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ، رب نے فطرت ہی بدل چڑی، رب نے قانون ہی بدل چڑیا۔ فرمایا خبردار کوئی مت سمجھے کہ محبوب نے مٹی نال بنایا۔ یار تھوڑی توجہ کتنے رہ گئی؟ میں نے بڑا ذوق لے کے بیٹھا سی کہ ماشاءاللہ بڑی محبت والے لوگ نے۔ اج عرش و پار دی گلاں ہون گیاں۔ یا الہ العالمین محبوب نے کدھر پیدا کیتا ہے؟ مٹی نال فرمایا نہیں، یا الہ العالمین پانی نال فرمایا نہیں، کوئی پانی بھی نہیں سی ہے، نہ مٹی ہے، نہ آگ ہے، نہ ہوا ہے۔ مالک کدھر پیدا کیتا ہے؟ فرمایا میں آپ بھیجیا۔ قد جاءکم من اللہ، محبوب میرے کولوں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تھوڑا اور اگے چلیں۔ حضور علیہ السلام ایک دن حدیث قدسی بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث قدسی انہوں کہتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ دی ہوئے تے کلام رب دا، رب دا کلام ہوئے زبان مصطفیٰ دی ہوئے، انہوں کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی پہ بیان فرما دینے کون تو کنزن مخفیہ، رب نے فرمایا کہ سونے محبوبہ میں چھپے ہویا خزانہ، میں چھپے ہویا خزانہ، کسے نو کوئی پتہ نہیں، کسے نو پتہ تاں ہوئے کہ اس وقت کوئی ہوگی، اس وقت ہی کوئی نہ پانی، نہ آگ، نہ ہوا، نہ انسان، کوئی چیز نہیں، جنات فرشتے بھی نہیں۔ رب نے فرمایا کہ میں چھپے ہویا خزانہ، کون تو کنزن مخفیہ، اور محبوب نے فرمایا کون تو نبی جا۔ ترجمہ کرو، رب فرما رہا ہے کہ میں چھپے ہویا خزانہ ساں، اور اردو کے اندر آ جاؤ، رب فرما رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، محبوب نے کیا میں نبی تھا۔ عرش و پار یہ گلا، رب نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، محبوب فرما رہا ہے کہ میں نبی تھا۔ اللہ جانے رب کدوں دا ہے، اللہ جانے مصطفیٰ کدوں نہ رب دا پتا کہ رب کدوں دا، نہ مصطفیٰ دا پتا مصطفیٰ کدوں دا۔ تیسری حدیث مبارکہ کی طرف آقا علیہ السلام کو پوچھا یا رسول اللہ یہ تو تسی فرما لیا تھا کہ مینوں نور نال پیدا کیتا گیا، تے رب نے پیدا پھر کس طرح کیتا؟ رب نے پیدا پھر کس طرح کیتا؟ کتوں نور لے کے آیا؟ خالق کائنات دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اور میرے محبوب مینوں میرے نور پیدا کر چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوال پیدا ہوا ہے، شاید 1 کلو دی ہوئے تے وچوں پائیا نکل جاوے تے پیچھے کنے بچدا ہے؟ 3 پا
تے پھر ظاہری گل ہے محبوب دا نور بناؤن واسطے جدوں رب نے مٹھ بھری تے مٹھ کو ساڈی ہونی ہے کوئی انسان دی مٹھ ہونی ہے پھر قدرت والی مٹھ ہونی ہے اللہ جانے پھر کتنا نور میرے مصطفیٰ دے نور واسطے لے گیا محبوب فرماندے نے کہ جدوں اپنے نور دے وچوں مینوں بنایا تے بنا کے سامنے رکھ دیتا تے رکھ کے پتہ ہی کی فرمایا سونے محبوبہ آدم نو بھی بناواں گا اپنی مرضی نال نوح نو بھی بناواں گا اپنی مرضی نال ادریس نو بھی بناواں گا اپنی مرضی نال اسماعیل نو بھی بناواں گا اپنی مرضی نال پر سونے تینوں اپنی مرضی نال نہیں بناواں اج جویں تو کہے گا میں اسی طرح بناواں سبحان اللہ میرے محبوب دی روح بولی ہوئے گی اد کہتی ہے یا الہ العالمین یا تے پوچھنا نہیں سی یا پوچھنا نہیں سی تے پوچھ لے میرے سونے مینوں انج دا بنا چہرہ میرا ہوے جلوہ تیرا ہوے ہاتھ میرا ہوے طاقت تیری ہوے زبان میری ہوے کلام تیرا ہوے یا الہ العالمین یا پوچھنا نہیں سی تے پوچھ لے ایسا بڑا کہ چلدا میں جاواں تصویر تیری نظر آوے میرے رب نے ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی خود خدا کو بنا کے بسایا یا الہ العالمین آدم کو اپنی مرضی نال بنائے گا نوح کو اپنی مرضی نال بنائے گا ادریس کو اپنی مرضی نال بنائے گا رب آخر میریا محبوبہ بہت زور لگا رب آخر میریا محبوبہ دس کیوں جی تینوں بناونا ہے جویں میرے محبوب دا جی جانے اساں اس طرح ہی سجاونا ہے محبوب آکھیا جدا بنا مولا میری جان جان دی جان ہوے بھاویں میں بولاں بھاویں تو بولے ساڈے دونوں دی ایک زبان ہوے اللہ رب العزت نے محبوب کو بنا لیا ساری روحاں تیار ہو رہی ہیں محبوب کی روح بھی بن گئی آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی روحاں بھی تیار ہو گئی جدو روحاں تیار ہو گئی پھر رب نے کافران دی روحاں بھی تیار کیتیاں مشرکین دی روحاں بنائیاں ساری مخلوق دیاں روحاں اکٹھیاں کر کے نا تے رب نے ارادہ کیتا کہ میں ایک جلسہ سجاواں ایک جلسہ بناواں اللہ رب العزت نے جلسہ سجایا وچ نبی بھی بلائے رسول بھی بلائے کافر بھی آئے مشرک بھی آئے یہودی بھی آئے عیسائی بھی آئے ہر ایک انسان جڑا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی نے وہ بھی آئے اور قیامت تک کوئی مسلمان کافر جس بندے بھی زندگی گزر کرنی ہے ہر بندے دی روح اس جلسے دے اندر آئی اور اس جلسے کا نام رکھا گیا توحید کانفرنس اللہ رب العزت نے اپنا جلسہ سجایا کتنے سجایا عالم ارواح دے وچ اس جگہ تے جلسہ سجایا ساری روحاں اکٹھیاں ہوئیاں تے اللہ رب العزت نے صرف دو لفظ کی تقریر بیان کی اور تقریر قرآن مجید کے اندر موجود ہے تقریر کسی الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں ہوں الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب نہیں ہوں ساری روحاں نے جواب دیتا قالوا بلا تو ہی تے ساڈا رب ہے تو ہی تے ساڈا رب ہے بڑی توجہ رکھنی ہے میں طالب علم ہاں مدرسے وچ بیٹھن والا اگر کوئی توجہ اگے پیچھے ہو جائے تو سبق بھول جاتا میں ساری روحاں نے جواب دیتا کہ مالک تو ہی ساڈا رب ہے یاد رکھنا اس جلسے دا جڑا منظر ہے اس جلسے ویلے اسی میں بھی کیا سی قالوا بلا تو ساڈا رب ہے تساں بھی کیا سی ابراہیم شاہ جی نے فرمایا سی قاری صاحب نے بھی کیا سی کہ مالک تو ساڈا رب ہے میں وعدہ کرنا میں قسم اٹھا سکنا
اے مسجد میں جتنے بندے آئے بیٹھے ہو سارے نے کیا سی مالک تو ساڈا رب ہے. کافر نے کیا سی مالک تو ساڈا رب ہے. مشرکاں نے کیا سی مالک تو ساڈا رب ہے. لیکن اگلی گل کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ مینوں یاد ہے کہ میں کیا سی مالک تو ساڈا رب ہے. میں پہلے عرض کر چکیا کہ عرش و پار دیا گلاں نے بڑی توجہ کرنی ہے. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مینوں یاد ہے میں کیا سی مالک کیا. ہر ایک بندے نے میں کیا تسی کیا ہر بندے نے کیا سی کہ مالک اسی من دیا تو ساڈا رب ہے. لیکن آدھے یاد کرنا میں ممبر رسول کی نسبت سے بیٹھا مینوں بھی یاد کرنا. لیکن ایک گل ضرور کرنا چاہنا جنہاں نوں میرے رب نے اتنا ذہن عطا فرمایا انہاں نوں حالے بھی یاد ہے. کچھ ایسے کائنات کے اندر بندے موجود نے جنہاں نوں یاد ہے عالم ارواح دے وچ اسی کیا سی مالک تو ساڈا رب ہے. آؤ بندے لب نہ لئیے یار. اگر تسی کہو تو بندے لب لینے پیراں دے پیر یہ دی ہر مہینے 11ویں کھاندے ہو یار بولو تسی او دے نام روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الحسن والحسینی. آپ فرماندے نے کہ مینوں بھی یاد ہے مینوں یاد ہے جدو رب نے فرمایا نا الستو بربکم اے روحو دسو میں تہاڈا رب نہیں ہاں تے میں ارادہ کیتا کہ سب تو پہلے میں کہاں کہ مالک تو ساڈا رب ہے. لیکن جدو میں ارادہ کیتا نا کہ سب تو پہلے میں کہاں بلا میں لفظ کہاں تے میں سب تو پہلے اپنے محبوب کے چہرے مبارک کو دیکھیا مصطفیٰ دے منظر دیکھیا. تے جدو میں دیکھیا نا تے میرے حضور نے ارادہ فرما رہے سن کہ سب تو پہلے میں بلا کہاں. پیران دے پیر فرماندے نے کہ میں خاموش ہو گیا کہ میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ میرا محبوب کا ارادہ ہوئے تو پہلے میں کہہ دوں. میں ادب میں کھڑا ہو گیا. فرماندے نے رب اکرم دی عزت دی قسم ہے جس نے سب تو پہلے بلا کیا سی وہ اور کوئی ذات نہیں تیرے تے میرے مصطفیٰ دی ذات ہے. تیرے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلا مالک تو ہی ساڈا رب ہے. جدو رب نے دیے محبوب نے کیا پھر ساری مخلوق نے کیا ہاں مالک تو ہی ساڈا رب ہے. ایک گواہی تے ہو گئی ایک بندہ لب گیا ایک اور بندہ لب لئیے. ہندوستان کے اندر ایک شہر ہے پانی پت قبلہ شاہ جی جانتے ہو رہے اس پانی پت کے اندر ایک غوث گزرے نے جنہاں نام سی علی غوث علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. انتقال کر کے مزار اقدس والے بھی موجود ہیں. انہاں کو کسی نے پوچھا بھی تانوں یاد ہے وہ فرماندے نے ہاں مینوں بھی یاد ہے کہ جدو رب نے فرمایا سنا الستو بربکم اس وقت میں بھی بیٹھا سی میرے نال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی روح بھی موجود سی. اسی دونوں نے رل کے کیا سی والا ہن مسئلہ چیز ہے کہ بغداد دا جڑا شہر ہے وہ ساڈے ملک تو باہر ہے. اسی اتنے جا نہیں سکتے کیونکہ جان واسطے ویزے کی ضرورت ہے تے شہادت پوری کوئی نہیں ہونی تے ہندوستان جان واسطے بھی ویزے کی ضرورت ہے گواہی پھر بھی پوری کوئی نہیں ہونی تے نہ تے اسی بغداد جا سکتے ہیں تے نہ ہی اسی ہندوستان جا سکتے ہیں. تے میں چاہنا اپا کوئی گواہ پاکستان وچ لب لئیے. اے گواہ جڑے نے ہن سچے ہن پکے پر ہن بڑے دوڑے اب پاکستان کو لب لئیے جنہوں نے اس وقت سنیا ہے. لاہور تو اگے ایک شہر رہتا ہے جہاں نام ہے قصور بابا بلے شاہ رہتے ہیں. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو پوچھیا حضرت سونا الستو بربکم اس تو بعد کیا تانوں جلسہ یاد ہے. آپ فرماندے نے کن فیکون جدو فرمایا تے اصلی کولے ہاں سے کال بلا
بھی کیا سی بلا مالک تو ساڈا رب ہے اچھا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ذرا دور میں اپا ہور نیڑے کوئی گواہی نہ بولے کہ سبحان اللہ تاجدار گلدان خواجہ خواجگان فاتح خواجگان حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پوچھا حضرت مسجد سنا او جیسا لست بربکم والا کیا تانوں بھی یاد ہے آپ فرماتے نے کالو بلاتے کل دی گل لے اور تقریر کتنی کتنی الست بربکم کیا میں تھوڑا رب نہیں ہوں سارا جلسہ ختم میں عالم تصورات پوچھا مالک بے نیاز جو ہوئے ہو ایڈا بڑا جلسہ کیتا نبی آئے رسول آئے غوث آئے کتب آئے ابدال آئے ولی آئے کافر آئے مشرک آئے یہودی آئے عیسائی آئے مسلمان آئے سنی آئے وہابی آئے سارے آئے تے مالک دو لفظ کی گل کیتی ہے کوئی بڑا جلسہ کرتا اللہ رب العزت نے پتہ کی فرمایا اے جلسہ سی توحید دا اے جلسہ سی میرا انہیں کہ جدو محبوب دے جلسے دی واری آئے گی جدو میلاد دے جلسے دی واری آئے گی پھر میں دساں گا کہ کتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا بڑی توجہ کرنی اگے جلسہ آ گیا محبوب دے میلاد دا ہن رب نے کی کیتا اے جلسہ زمینی نہیں اے بھی عرش و پار دے جلسے میں بیان کر اللہ رب العزت نے پھر ایک جلسہ کیتا اس جلسے دے وچ رسول بلائے اور نبی بلائے اس تو علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں میں بڑا حیران ہویا پوچھا عالم تصورات مالک عجیب گل ہے اپنا جلسہ کیتا تے اپنے پرائے سارے بلائے تے محبوب دا جلسہ کیتا ہی تے صرف کلے نبی تے رسول بلائے مالک وجہ کی ہے فرمایا بڑی توجہ رکھنی فرمایا میں اس واسطے اپنے بلائے نے کیونکہ محبوب دے میلاد دا جلسہ صرف اپنے ہی سننے دے سبحان اللہ اے میلاد غیران نہیں پچھدا اپنے ہی سننے نے اس واسطے میں اپنے نے بلایا ٹھیک ہو گیا مالک ہن رب نے تقریر جڑی کیتی ہے محبوب دے میلاد دے جلسے تے او کی سی محبوب نے سارے اللہ رب العزت نے سارے نبی نو اکٹھا کیتا روحان نبی رسولوں کو اکٹھا کر کے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے نبیوں وعدہ کرو اور وعدہ پکا کرو یا الہ العالمین کی وعدہ کریے ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول جدو تواڈے کول میرا رسول آ جائے جدو تواڈے کول میرا رسول آ جائے یا الہ العالمین کی کریں گے لا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ تسی میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے ایمان بھی لے کے آؤں میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے ایمان بھی لے کے آؤں ٹھیک ہو گیا مالک اگے رب نے فرمایا کہ قَالَ أَقْرَرْنَا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي اے نبیوں پکا وعدہ کرو حکم بھی دے لیا کہ نبیوں میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے ایمان بھی لے کے آنا ہے پھر اگے فرمایا کہ پکا وعدہ کرو کیا مدد کرو گے ایمان لے آؤ گے قالوا اقررنا ہاں مالک اسی وعدہ کرنے ہیں اسی اقرار کرنے ہیں تیرا نبی آئے گا اسی ایمان بھی لے آواں گے مدد بھی کریں گے ان گل تے مک جانی چاہیے تھی لیکن رب نے پھر فرمایا قال فاشهدوا ایک دوجے دے گواہ بن گئے اے نوح تو عیسیٰ دا گواہ بن جا عیسیٰ تو موسیٰ دا گواہ بن جا ابراہیم تو اسماعیل دا گواہ بن جا ایک دوجے دا گواہ بنا کے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں تسا سارا دا گواہ بن جا یا الہ العالمین عجیب گل ہے پھر نبیاں کو وعدے بھی کروا رہے ہیں اور گواہیاں بھی لے رہے ہیں ایک سمجھ آ گئی کہ نبی
وعدہ نہیں کر چکے نے، گواہی بھی دے چکے نے، مالک تو کیڑی شے دی گواہی دے رہے ہیں؟ فرمایا جدوں قیامت والا دن ہوئے گا میں کرسی سجاواں گا محبوب دی، محبوب نو کرسی تے بٹھا کے وعدہ دیواں گا محبوب سب تو پہلے تیرے میلاد جلسہ میں خدا نے کیتا، میں خدا نے سب تو پہلے جلسہ کیتا، اسی ایویں جلسہ نہیں کرتے، پہلے رب نے کیتا اور رب دی سنت ادا کر رہے ہیں۔ لو میری تقریر دے آخری جملے، اللہ رب العزت نے محبوب کو دنیا تے بھیج چھڑیا، محبوب آ گئے، 40 سال گزار لیا، ساری تفصیل نہیں بیان کراں گا، ٹائم مختصر ہے۔ محبوب کو حکم مل گیا کہ سنیا تسی اس طرح کرو کہ ہم اعلان کر چھڑو نبوت دا، جی بہتر اعلان کر چھڑو نبوت دا، ٹھیک ہو گیا مالک؟ فرمایا کہ سب تو پہلے اعلان میں کتوں کرا؟ فرمایا اپنے گھر والے کو، بڑی توجہ رکھنی ہے، اپنے گھر والے کو سب تو پہلے نصیحت کرو۔ آپ نے اپنے خاندان میں اکٹھا کیتا، علی پاک نے فرمایا کہ پیارے علی چل جا مکے دی گلیاں دے اندر، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سارے نو بلا کے لیا، اج محمد دی دعوت ہر ایک دے کر دے، اج میں دعوت پکاواں گا۔ مولا مرتضیٰ گئے، سارے نو دعوت دے کے آ گئے، سارے کافر آئے، قریشی آئے، مکے والے آئے، دعوت کھادی۔ میرے حضور نے جنہیں پہلے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اے مکے والے ہو، اے قریشیوں، اے میرے خاندان والے ہو، میں 40 سال تواڈے اندر زندگی گزاری ہے، 40 سال دا عرصہ میں تواڈے اندر گزاریا، دسو 40 سال دے اندر میرے تے کدی جھوٹ بول دیا تسی دیکھی ہوگی؟ جھوٹ دا کوئی ڈبا لگا ہوئے، کینا موقع دا ڈبا لگا ہوئے، کدی میری چٹی چادر تے کوئی داغ نظر آیا ہوئے؟ سارے بھائیہ کو زبان بولے سنیا، سانو سب تو وڈی جڑی قسم اٹھانیاں پہندیاں نے وہ یہی قسم ہے کہ محمد دی نیچی نگاہ والی قسم، سنیا اسی تو تواڈیاں قسم اٹھانے ہیں، اسی تو تواڈیاں قسم اٹھانے ہیں کہ تواڈے ورگا شریف کوئی نہیں، تواڈے ورگا صادق کوئی نہیں، تواڈے ورگا امین کوئی نہیں، یا رسول اللہ سے تو قسم اٹھانے ہیں۔ سنیا محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے میں صادق مان دیو؟ فرمایا عرض کی ہاں۔ فرمایا اگر میں کہا کہ پہاڑ دے پچھلے پاسوں ایک لشکر آ رہا اور انہیں حملہ کر کے سارے نو مار دینا ہے تو یقین کر لو گے؟ کہنے لگے سنا کدی جھوٹ سنیا ہی نہیں تھوڑی زبان تو، یقین کریں گے مننا گے؟ جدو محبوب نے ایک گل کی نا، ان محبوب نے اعلان نبوت دا پہلے لفظ ادا کرنا سے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا پھر کہو نا اللہ تو سوا کوئی عبادت لائق نہیں، میں محمد اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ جدو حضور نے انی گل کی نا میرے دوستوں توجہ کرنا، اور کوئی بھی کھڑا نہیں ہویا، حضور دا سکا چاچا ابو لہب کھڑا ہو گئے، کہنے لگا کہ محمد سانو اس واسطے تو بلایا ہے، سانو اس واسطے بلایا ہے، ایک خدا بنانا چاہنا ہے، اپنی نبوت اعلان کرنا چاہنا ہے۔ میرے محبوب کی اکھوں میں آنسو آگے فرمایا چاچا حرج کی ہے، میں رب نے نبوت دیتی ہے، رسالہ دیتی ہے، میں نبی بن کے آیا، رسول بن کے آیا۔ ابو لہب نے جو جملے ادا کیتے اس طرح انگلی کر کے کہندا ہے محمد نقلے کفر کفر نہ باشد، کہنے لگا محمد تو ہلاک ہو جائیں اسی ایک خدا نو نہیں مان سکتے۔ استغفر اس بعد وقت نے جڑے ویلے حضور وال انگل کیتی، میرے حضور دے اکھاں وچوں موٹے موٹے آنسو آ گئے، رو کے آسمان وال ویکھیا، یا الہ العالمین کوئی غیرت نہ مالدا محمد برداشت کر لیندا، اپنا سکا چاچا کرتا نہ مالدا ہے، مینوں بددعا پیا دیندا ہے، اے آواز آئی سونیا باپو تو بولنا نہیں، تو گل نہیں کرنی، تو جواب نہیں دینا، رو کے عرض کیتی یا الہ العالمین
اللہ اکبر. انہیں کیا محمد نے کہا تو ٹوٹ جائے. انہیں کی کیا؟ رب نے کی کیا؟ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور کیا فرمایا تیری گل والی ہے وہ بھی رنڈر ہو جائے. اتنا غصہ رب نے کیا. میں عالم تصور عرض کی تھی مالک اتنا غصہ. تیرا قرآن تیرے معبود کی شریعت دستی ہے کہ بدلہ ہاتھ دا ہاتھ نہ دیتا جائے. زبان دا بدلہ زبان نال, پیر دا بدلہ پیر دے نال, تلوار دا بدلہ تلوار دے نال. مالک تو تے ہاتھی کر چھٹی ہے. اس نے ایک انگل دا اشارہ کر کے ایک باری کیا ہے محمد تیرا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے تو تو کہنا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. آواز آئی خبردار چپ ہو جا. جدو محبوب دی عزت دی ناموس دی باری آ جائے پھر قانون ویکھنے نہیں پیندے, قانون توڑ کے محمد دے ناموس دی حفاظت کرنی پیندی. یہ میرے رب دی سنت ہے کہ جدو حضور دی عزت دی باری آ جائے پھر قانون نہیں ویکھنے پیندے, پھر قانون سارے توڑ کے محبوب دے ناموس دی عزت دی حفاظت کرنی ہے. یا الہ العالمین بکواس کر گیا. پھر میں جواب دے چھڑیا قیامت تک اس اللہ نہ بولتے رہے. میرے حضور واپس آ گئے, آ کے اعلان نبوت کرتے رہے. لوگ کلمہ پڑھتے گئے پڑھتے. ایک بندے کو لے کے 40 بندے تک کلمہ پڑھے گئے. 40 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. جب 40 پورا ہو گیا اس وقت کافروں نے ایک میٹنگ کی تھی. ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ابو جہل سارے کافر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی. میٹنگ کے اندر فیصلہ ہے انہوں نے کرنا سی کہ اسلام جڑا ہے دن بدن ودیا جا رہا ہے, دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے. تے 40 بندہ اسلام وچ آ گیا ہے. اسی نہیں چاہتے کہ ہن کوئی اور کلمہ پڑھے. کوئی ایسا مشورہ دیو کہ اسلام ختم ہو جائے, دین ختم ہو جائے. تے سارے مکے دے قریش اکٹھے بیٹھے سن. بچوں ابو لہب کھڑا ہوا تے کہنے لگا ابو جہل گل یہ ہے کہ میرا ایک مشورہ اگر تم مان لینا, بڑی توجہ رکھنی ہے. اے میٹنگ ہو رہی ہے اسلام مٹاؤن دی, اے پلان بن رہے ہیں اسلام ختم کرن دے. ابو لہب کھڑا ہو کے کہندا ہے کہ ابو جہل میرا مشورہ سنو. میں اس طرح کہنا آپ یہ کرتے ہیں کہ نوجوان تیار کرنے ہیں. نوجوان ایسا ہوئے جہدے سینے وچ بتاں دی محبت بھری ہوئے, بتاں نال پیار کردا ہوئے, عشق کردا ہوئے اور محبت دے کھبیا ہوئے. اسی انہوں بھیجیے, او دے ہاتھ تے تلوار پڑھائیے, او سیدھا جاوے اور نعوذ باللہ محمد نو قتل کر دے. جدو ابو لہب نے گل کیتی نا تے ابو جہل کہنے لگا اوے بھائی جان تم کملے والی گل کردا ہے. اے دس بھائی جڑا محمد نو قتل کرن جائے گا تیرا ایمان ہے کہ واپس آ جائے گا؟ واپس آ جائے گا. وہ کہنے لگا کہ نہیں چاچا بھائی جان تو میری گل سمجھی نہیں. میں کیا کہ وہ دل میں محبت ہوئے بتاں دی, عشق ہوئے بتاں دا, اور محبت کٹ کٹ کے بری ہوئے, سیدھا جاوے نہ ویکھے نہ سوچے نہ سمجھے, محمد نو جا کے شہید کر دے وے, اسلام مٹ جائے گا. اس ویلے ابو جہل کہنے لگا تو جس بندے نو بھیجے گا ہوئے گا انسان ہی نہ. کہنے لگا انسان ہوئے گا. کہنے لگا کہ میں مخالفت اپنی جگہ تے میں پتھر لے کے گیا سی محمد دی بارگاہ. سبحان اللہ. میں کنکریاں لے کے گیا اور جا کے کیا کہ محمد اگر تو اللہ دا رسول ہے نبی ہے پھر دس میری مٹھی وچ کی ہے. مینوں جدو ایک گل کرنی پئی تے محمد نے مسکرا کے نہیں کیا کہ تیری مٹھی کی ہے, بلکہ میری مٹھی والی کنکریاں بول کے کہنے لگیا محمد کی ہے. سبحان اللہ. تو جن بھی بھیجے گا وہ ہو جائے گا. انہیں کہا چلو ٹھیک ہے بھائی کوئی اور مشورہ دے رہے. ابو لہب دا ان پتر کھڑا ہویا عتبہ, وہ کہنے لگا چاچا پھر میرا بھی مشورہ سن لے. میں کہنا اسلام مٹاؤں دا ایک ہی حل ہے. آپ یہ کرتے ہیں کہ ٹیم بنانے ہیں, تنظیم بناتے ہیں, اس تنظیم اس ٹیم نو بھیج دینے ہیں گلی گلی چوک چوک نگر نگر بستی بستی شہر شہر علاقہ علاقہ ہر جگہ تے پھیل جائے اور شور مچا دے وے کہ نعوذ باللہ نکلے کفر کفر نباشد, شور مچا دے وے کہ محمد جھوٹا ہے, محمد جھوٹا ہے, محمد جھوٹا ہے, شور مچا دے. ابو جہل کہنے لگا کیڑی زبانہ کمے گا, محمد جھوٹا ہے. ساری زندگی کہندے رہے صادق بھی محمد ہے, امین بھی محمد ہے, کریم بھی محمد ہے, رحیم بھی محمد ہے. وہ کیڑی زبانہ تو کمے گا, محمد جھوٹا ہے. لوگ چھٹر مار کے تینوں
جہل جہاں بھی کوئی مشورہ دے ابو جہل گل ٹال کے نہ وہ مشورہ رد کر چھڑے آخر سارے کافر بولنے لگے یار تو عجیب بندہ ہے کسی کا مشورہ نہیں منتا پیا چل پھر اپنے ہی کو سنا ابو جہل کہنا میرے ذہن ترکیب ہی آئی ہے آپ مکے والے کو مسئلہ حل نہیں ہونا مکے والے کو اسلام ختم نہیں ہونا آپ اس کرتا کرتے ہیں کہ حبیب یمن دا رہن والے کے بادشاہ ہے انہوں بلاندے ہیں وہ اتنے آئے گا پڑھے لکھیا بندہ کتاباں جاندا ہے عقل مند ہے آئے گا فیصلہ کرے گا مینوں یقین ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا بڑے خوش ہونا کہ چلو ٹھیک ہے کہ ہیلا کر کے بیٹھ خط لکھیا گیا حبیب یمنی دے حبیب یمنی دا خط پہنچیا انہوں نے لکھیا ویکھیا کہ لکھیا سی ابو جہل کہہ رہا ہے کہ تو مکے آ اسی تیرے کو ایک فیصلہ کرانا ہے حبیب یمنی آ گیا مکے استقبال کیتا گیا مکے والے نے کیا ویسے اس واسطے بلایا ہے کہ ساڈا ایک انسان ہے 40 سال بڑی سونی زندگی گزاری ہے صادق بھی ہے امین بھی ہے کریم بھی ہے رحیم بھی ہے نام محمد ہے نام محمد ہے تو فیصلہ یہ کرنا ہے کیوں کہتا میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا رسول ہاں تو کوئی ایسی گل کر کوئی ایسا وچ ہیلا بنا کہ اسلام مٹ جاوے او دا کلمہ لوگ کے چھوڑ دیویں اور اپنے پرانے دین بھی آ جاویں اس ویلے حبیب کہنے لگا بھئی گل یہ ہے وہ کتنے خداواں دی عبادت واسطے کہندا ہے انہوں نے کہا کہ ایک خدا دی عبادت کرنی حبیب کہنے لگا کیڑا خدا ہے او دا کہنے لگا ویکھیا نہیں خدا کس طرح دا ہے کہندا نظر نہیں ہوندا خدا رہندا کتھے ہے کہندا غیب ہے حبیب بڑا حیران ہوا کہ خدا بھی ایک نظر بھی نہیں ہوندا پتہ بھی نہیں ہے بھی غیب اچھا حبیب کہنے لگا تسی دسو تواڈے کتنے خدا نے اس ویلے ابو جہل ابو لہب نوں کوڑی مار کے کہندا تو دس ساڈے خدا کتنے نے ابو لہب کہندا میں خداواں دا منشی لگا او مینوں کی پتہ خدا ساڈے کتنے نے حبیب کہندا کوئی طریقہ دسو کہ تواڈے خدا کتنے نے محمد دا ایک خدا ہے تسی دسو تواڈے کتنے خدا نے ابو لہب کہنے لگا بھئی استاد جی گل ہے ساڈے کچھ خدا 40 من دے کچھ 30 من دے کچھ 20 من دے کچھ 1 من دا کچھ سونے دے کچھ چاندی دے کچھ پتل دے کچھ مٹی دے کچھ لوہارا کو لوہے دے کبھارا کو جناب مٹی دے درخانہ کو لکڑیاں دے ہر بندے کو اپنی اپنی اوقات کے مطابق خدا نے کچھ خدا ساڑے کو موجود نے کچھ کباڑ کھانے چلے گئے نے کچھ اسی کھا گئے حبیب کہنا یار عجیب مخلوق کو خدا کھا گئے ہو کہنے لگا گل یہ ہے کہ جدو سے جاتے سا نا سفر تے انہیں 20 من دا خدا تھوڑی لے جا سکتے ہیں یا سونے چاندی دا خدا نہیں نہ لے جا سکتے اسی اس وقت آٹا گوڑ گھی سارا کچھ مکس کر کے کوئی خدا بنا لینے آئے جدو سجدہ کرنا ہوئے سجدہ کر لینے جدو بھوک لگنے ٹنگ بن کے کھا جاتے حبیب بن مالک بڑا حیران ہوا کہ یار تسی عجیب مخلوق ہو ایک تو تھوڑے خداواں دا کوئی پتہ نہیں دوسرا تسی خداواں دی بے ادبی نہیں کر رہے ہو چلو اس طرح کرو تہاڈی سمجھ نہیں آ رہی مینوں محمد علی ملاقات کرا دو مینوں ایک خدا نال ملاقات کروا دو اس ویلے ابو جہل کہنے لگا کہ نہ اگر حبیب نے محمد کو دیکھ لیا نا پھر حبیب ساڈا نہیں رہے گا بلکہ محمد دا بن جائے گا وہ کہنے لگا کہ مینوں لے جاؤ محمد کو انہوں نے کہا نا وہ دے چہرے دے وچ تاثیر ایسی ہے کہ جڑا ویکھ لینا اودا ہی ہو جاتا ہے میں انہاں کول تینوں نہیں لے کے جانا حبیب کہندا فیصلہ انج نہیں ہوندا فیصلہ ہوندا ہے کہ تم آپس پارٹیاں بیٹھیاں ہون پھر میں فیصلہ کراں گا تہاڈا میں گل سن لئیے ہن حبیب میں محمد نوں ویکھنا چاہندا سبحان اللہ انہوں نے کہا ہن محمد نوں بلانا پینا حضور تشریف لے کے آ گئے حویلی ابو جہل دی کفار درہ در بیٹھے نے تے ادھر میرے مصطفیٰ دی جلوایا میرے حضور آ گئے پہلی باری حبیب نے میرے مصطفیٰ دا چہرہ دیکھا سنیا سی کہ محمد صادق بھی ہے محمد امین بھی ہے محمد کریم بھی ہے پہلی باری میرے حضور دا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہندا صادق و امین
حبیب نے دیکھے میرے مصطفیٰ دا چہرہ تے دل وچ کہن لگا کہ یار اللہ جانے اے محمد کیڑا سچا ہے کہ دا ایک خدا اینا سارے دے خداواں نت پا کے رکھ سارے خدا عاجز آ گئے ایک خدا والا کیڑا طاقت والا ہے میرے حضور اگے آئے فرمایا کنے بلایا حبیب کہندا میں بلایا کتوں آیا یمن وچوں آیا کی کرن آیا فیصلہ کرن آیا کیڑا فیصلہ کہنے لگا میں سنیا تسی محمد نبی بن کے آئے ہو رسول بن کے آئے ہو فرمایا الحمدللہ میں اللہ نے نبوت بھی تاج عطا فرمایا رسالت بھی تاج عطا فرمایا کہنے لگا میں کتاباں دا علم جاننا مینوں پتہ ہے کہ جڑا نبی ہوندا ہے او دا مرتبہ او دا مقام او دی شان کی ہوندی ہے اور نبی نو اللہ معجزے عطا فرماندا ہے اور معجزہ جڑا ہے او زمین تے بھی چلدا ہے آسماناں تے بھی چلدا ہے میں تے دو ہی سوال کرنے نے اگر جواب دے جاؤ تے میں بھی کلمہ پڑھاں گا جڑے میرے نال آئے نے وہ بھی کلمہ پڑھیں گے میں کر سوال کہندا پہلا سوال میرا ہے کہ جڑا نبی ہوندا ہے او دا معجزہ چلدا ہے آسماناں تے بھی تے زمین تے بھی تسی نبی ہو تے چاند دے دو ٹکڑے کر دو سبحان اللہ میرے کو مسکرایا فرمایا ٹھیک ہے دوسرا سوال بول کہندا نا اس وقت تک دوسرا سوال نہیں بولاں گا جب تک پہلا نہ پورا کرو ایویں دوسرا بول دیواں پہلا پہلے پورا کرو میرے حضور نے فرمایا انج کر تو بڑا سفر کر کے آیا یمن وچوں آیا تے خالی تو نہ دیکھنا میرا معجزہ میں معجزہ دکھاواں کائنات دیکھے اعلان کرے تے جدوں 14ویں دا چاند نکلے گا اس ویلے آمنہ دا چاند آسمانی چاند توڑے اعلان کر حبیب یمنی نے اعلان کیتا او لوگو جدوں 14ویں دا چاند چڑھے گا مسلمانہ دا نبی چاند توڑے گا سارے مقررہ تاریخ تے فلاں پہاڑ ابو قیس تے آ جانا اور آ کے مصطفیٰ دا معجزہ دیکھنا تاریخ طے ہو گئی مقرر ہو گئی سارے آ گئے میرے حضور بھی صحابہ دی جمعت پہ چاہ رہے حضور پہنچے ابو جہل کہنے لگا ابو لہب بھائی جان ویسے بندہ بڑا کمال دا ہے حبیب انہیں گل ڈائریکٹ آسمان دی کیتی ہے اسی جدوں بھی گل کردے اسی کہندے سے پتھراں نوں کلمہ پڑھا درختاں نوں کلمہ پڑھا کنکریاں نوں کلمہ پڑھا اسی تھلے تھلے کلمہ پڑھاندے رہے ہیں دیکھنا حبیب کیڑا کلمہ دے جنہیں ڈائریکٹ آسمان دی گل کیتی ہے تے ابو جہل کہندا یار گل جو مرضی ہے مینوں لگدا کہ محمد نے چاندی توڑ دے سبحان اللہ بے شک آسمان دی گل ہوئی ہے پر مینوں لگدا ہے محمد نے یہ بھی کر کے دکھا دینا سبحان اللہ وہ کہنا چپ کر مینوں نہیں لگدا کیونکہ حبیب بھی عقل مند پڑھیا لکھیا ہے انہیں دوسرا سوال بھی بڑا تگڑا سوال کے رکھے ہونا ہے تے دوسرا سوال پھر نہیں پورا ہونا محمد کو خیر گلا کرتے کرتے بھی پہاڑ تے پہنچ گئے میرے حضور پہنچے آپ نے کالی کملی اوڑی ہوئی سی آسمان وال ویکھیا تے چاندی مسکرا کے کہندا ہونا سونے انگل دا اشارہ کر کے تے دیکھ میں جیسے انہیں لے کے بیٹھا کہ کدوں تیرا اشارہ ہوتا ہے سونے تو اشارہ کر کے تے دیکھ رب نے بھی فرمایا ہوئے گا سونے تے چاند کچھ بھی نہیں ہے تو کمے تے میں لکھا چاند پیدا کرا تیرا اشارہ ہوئے تے لکھا چاند توڑا چھڑا خیر میرے محبوب نے اشارہ کیتا چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے چاند پھٹ گیا حبیب قدمہ چ گریا کہنے لگا سونیا ادھر چاند ٹوٹے ادھر میرا کفر دا تالا ٹوٹ گیا میرا کفر دا تالا ٹوٹ گیا کلمہ پڑھو فرمایا نہ کلمہ اتنا جلدی نہ پڑھ اگلا سوال بول تیرا دوسرا سوال کی ہے کہنے لگا نہیں سونیا بس کوئی سوال ہی بڑا ہے بڑا سفر کر کے آیا اور امید کر کے ایسا کہ کام کوئی نہیں کر سکے گا لیکن تجھے ثابت کر کے دکھا دیتا ہے تجھے اللہ دے سچے رسول ہو دوسرے سوال دی لوڑ ہی کوئی نہیں فرمایا چل تو نہیں بولنا تو میں ہی دس دیتا تیرا دوسرا سوال میری ایک بیٹی ہے اپاہج ہے معذور ہے لبینی ہے لولی ہے لنگڑی ہے انج سمجھ گوشت کا لوتھڑا ہے اور تو بڑا علاج کرایا ٹھیک نہیں ہوئی چل مبارک کو بھی تے گھر بعد پہنچے گا اللہ نے پہلے شفا عطا ہن حضور دے قدم پڑھ لے قدم پڑھ کے کہتا سونے بس کر دیو بڑی کرم نوازی ہو گئی تسی میرے خیرات بھی جولی پا چھڈی تے میرے گھر بھی وقت بلند کر چھڈے سونے ہن تے کلمہ پڑھا دیو کلمہ پڑھیا یہی حبیب یمنی واپس جا رہا ہے اور جا کے نہ پھر کے میرے مصطفیٰ دا چہرہ دیکھنا میرے حضور نے فرمایا کی دیکھنا ہے کہتا یا رسول اللہ بڑی مدتوں تو بعد اج کوئی طبیب ملیا
چومیا پوچھا پتر ہویا کی ہے ایک کتوں تینوں شفا مل گئی ہے تے بچی نے کیا ابا بجھارتا نہ پا جدا کلمہ پڑھ کے آیا وہ کلمہ والا فلے باپ نے پوچھا بیٹی یہ معاملہ بنیا کی ہے کہنے لگے بجھارتا نہ پا کہ تو کلمہ پڑھ کے آ رہا ہے وہ کملی والا آیا ہے اچھا اتھے بھی آ گیا عرض کہتی ہاں پا پوچھا کہ کس طرح آیا ہے تو بچی کی کہندی ہے تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کر گیا نور اجالا تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کر گیا نور اجالا بدعا صورت واللیل ظلفا اسی کملی اللہ اکبر کبیرہ باپ نے کیا پھر کلے کلمہ نہ پڑھیے نا آؤ اپنے گھر والے نو کلمہ پڑھائیے پورے خاندان حبیب یمنی نے کلمہ پڑھا کے میرا مصطفیٰ دا دیوانہ کر چھڑیا دعا فرماؤ اللہ رب العزت جو میں بیان کیتا ہے اللہ پاک استقامت عطا فرمائے دین اسلام کی استقامت عطا فرمائے جو پڑھے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا